اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ورب مکسب ثان اولا تانیثا ان کان لحذف موہلا۔ بات ہماری جو ہے وہ اس عبارت میں اضافت کے متعلق یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ سے تانیث کو جو کیا کرتا ہے وہ کسب کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، کبھی تانیث کو نہیں بلکہ تذکیر کو جو کیا ہے وہ کسب کر لیتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ کہنے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مضاف جو ہے وہ حذف کرنے کی یعنی حذف ہو جانے کی صلاحیت رکھے اور مضاف الیہ کے اس کے قائم مقام ہونے کی صلاحیت ہو اور معنی میں بھی کوئی تبدیلی نہ ہو، ٹھیک ہے، معنی بھی ایک ہی رہے، تو اس طریقے سے کیا ہے مضاف تذکیر یا تانیث جو ہے کیا ہے اپنے مضاف الیہ سے کسب کر سکتا ہے۔ واضح انشاءاللہ، بہت آسان سی بات ہے، دیکھیے گا۔ قد یکتسب المضاف المذکر من المؤنث المضاف الیہ تانیثا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مضاف جو کہ مذکر ہے، دیکھیے گا، المضاف کی صفت المذکر، وہ مضاف ہے مذکر، ٹھیک ہے، کبھی کبھی مضاف الیہ مؤنث سے تانیث کو کیا کر لیتا ہے، کسب کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، بشرط ان یکون المضاف صالحا للحذف و اقامت المضاف الیہ مقامہ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ مضاف الیہ حذف ہو جائے، ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ اس کے قائم مقام ہو جائے، ٹھیک ہے، ویفہم منہ ذلک المعنی، اور معنی میں بھی کوئی چینجنگ، معنی میں بھی کوئی تبدیلی نہ آئے، وہی معنی سمجھ میں آئے جیسا کہ مضاف کے ہوتے ہوئے سمجھ میں آ رہا تھا۔ بات واضح ہو گئی؟ ٹھیک، مثال سے بالکل بات آسانی سے واضح ہو جائے گی۔ کہہ رہے ہیں قطعت بعض اصابعہ، محل شاہد کیا ہے اس میں کہ دیکھیے بعضو یہ کہ جو قطعت کا نائب فاعل ہے یہ تو مذکر ہے، تو پھر قطعہ کہنا چاہیے تھا، ہے کہ نہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ اس بعضوں نے اصابع جو کہ مضاف الیہ ہے اس کی تانیث کو کیا ہے کسب کر لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا کیوں کسب کر لیا؟ کہا اس لیے کہ بعضوں کو حذف کیا جا سکتا ہے اور اس کی جگہ پہ اصابع کہا جا سکتا ہے اور معنی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ فصح تانیث و بعضو لاضافت الی اصابع وهو مؤنث، تو درست ہے کیا بعضوں کو حذف کرنا، ٹھیک ہے، ہاں، فصح تانیث و بعضو لاضافت الی اصابع وهو مؤنث، بس یہاں پہ صحیح ہے تانیث کرنا کس کا؟ بعضوں کا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے دیکھیے قطعت کہا گیا ہے۔ اچھا بعضوں کیسے مؤنث ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہوا ہے مؤنث کی طرف، اصابع کی طرف، ٹھیک ہے، کیوں؟ لصحت الاستغناء باصابع عنہ، اس لیے کہ اس سے استغنا کیا جا سکتا ہے، کس سے؟ بعضوں سے، یعنی بعضوں کو حذف کر کے اس کی جگہ پہ اصابع کو رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور معنی بھی وہی ہوگا، فتقول قطعت اصابعہ، بعضوں کو حذف کر دیا، واضح انشاءاللہ۔ ومنہ، بات واضح ہے، ٹھیک، ومنہ قولہ، بیت شعری ہے، محل شاہد، مشینا کما اہتزت رماح تصفحت اعالیہا مر الریاح النواسم، محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ کہ فأنث المرہ، دیکھیے گا مرہ کو جو کہ مذکر ہے اس کو تانیث پڑھا، واضح انشاءاللہ، ٹھیک ہے، لاضافت الی الریاح، کیوں؟ اس لیے کہ مرہ کی اضافت ہوئی ریاح کی طرف، ہاں، تو ریاح سے اس نے تانیث کو کسب کر لیا، اس وجہ سے تصفحت کے لیے، ہاں، تصفحت کو مؤنث پڑھا گیا ہے فعل کو، ہے کہ نہیں؟ وجاز ذالک لیسے، کیوں؟ اور ایسا کیوں جائز ہے؟ یہ وجہ ذالک، اور ایسا کرنا اس سے جائز ہوا کہ لصحت الاستغناء عن المر بالریاح، اس لیے کہ مر کی جگہ جو کیا ہے ریاح کو رکھا جا سکتا ہے اور معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، دیکھیں تصفحت الریاح کہنا درست ہے۔ بات واضح ہے؟ ٹھیک، وربما كان المضاف مؤنثا فاكتسب التذکیر من المذکر المضاف الیہ، ٹھیک ہے، بشرط الذی تقدم، بالکل وہی بات ہے، اگر وہ سمجھ گئے تو یہ بڑی آسانی سمجھ جائیں گے کہ جس طریقے سے اوپر کہا کہ مضاف کیا ہے تانیث کو کسب کر لیتا ہے مضاف الیہ سے، اس شرط کے ساتھ، اسی شرط کے ساتھ کبھی کبھی مضاف جو کہ مضاف مؤنث ہے مضاف الیہ مذکر سے تذکیر کو کسب کر لیتا ہے، کقولہ تعالی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ ہے فرحمہ مؤنث، رحمت مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تانیث ہے یہاں پہ، تو اس کے ساتھ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اس کی جو خبر لانے چاہیے تھا وہ کیا ہے؟ قریبتن کہنا چاہیے تھا، لیکن قریب لے کے آئے، کیوں؟ اس نے رحمت نے کیا کسب کر لیا ہے اپنے مضاف الیہ اللہ سے، کس کو؟ تذکیر کو،
ٹھیک ہے. آپ رحمت کو حذف کر کے ان اللہ قریب من المحسنین کہا جا سکتا ہے. واختصبت تصریف باضافت الی اللہ تعالی. بات واضح؟ تو یہ دیکھیے یہ تو اس وقت ہے کہ جب شرط ہم نے جو بتائی اس شرط پہ اگر کھڑے اترے یعنی پورا ہو. ٹھیک ہے. ہاں. فَإِن لَمْ يَصْلَحِ الْمُضَافُ لِلْحَذْفِ وَالِاسْتِغْنَاءُ بِالْمُضَافِ إِلَيْهِ عنه. بس اگر یہ شرط نہ ہو پائی جائے یعنی کیا مطلب یعنی مضاف حذف نہ کی جا سکے. ٹھیک ہے. اور مضاف الیہ اس کی جگہ پر آ کر کیا ہے مستغنی نہ کر دے مضاف سے تو کیا ہوگا کہ لم یجوز التانیث. اس صورت میں تانیث کرنا درست نہیں ہے. فلا تقول خرجت غلام ہند. یہ جملہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اذ لا یقال خرجت ہند. ٹھیک ہے. اس لیے خرجت ہندن کہیں گے تو معنی تو الگ ہوگا. آپ کو کہنا تھا کہ غلام ہند جو کیا خارج ہوا ہے جبکہ اگر خرجت ہندن کی تو ہند خارج ہو گئی ہے نہیں. وہی فومن خروج الغلام. ٹھیک ہے. خرجت ہندن کہہ کے ایسا ہو سکتا ہے کہ غلام خارج ہوا یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. تو چونکہ یہاں پہ شرط جو ہے کیا ہے مفقود ہے. فَإِذَا فَقَدَ الشَّرْطُ فَقَدَ الْمَشْرُوطُ. وبعض الاسماء یضاف ابدا وبعض ذا قد یأتی لفظا مفردا. ٹھیک ہے. اس بیت شعری میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں مصنف کہ بعض اسماء وہ ہوتے ہیں کہ جو دائم الاضافہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسماء دائم الاضافہ اور ان کی جو کیا ہے دو قسمیں. بعض وہ ہیں کہ جو لفظاً و معنن جو کیا ہیں مضاف ہوتے ہیں اور بعض جو ہوتے ہیں وہ فقط اور فقط جو کیا ہے معنن ہوتے ہیں لفظاً مضاف نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. من الاسماء ما يلزم الاضافۃ وهو قسمان. اسماء میں سے ٹھیک ہے بعض وہ ہیں کہ جو مضاف ہوتے ہیں اور ان کی دو قسمیں ہیں. احدهما ما يلزم الاضافۃ لفظا و معنی. ایک قسم وہ ہے کہ جو مضاف ہوتے ہیں لفظاً اور معنن. فلا يستعمل مفردا اے بلا اضافۃ. ٹھیک ہے. بس وہ کیا ہیں یعنی مفرد استعمال نہیں ہوتے. اب یہاں پہ یاد رکھیے گا یہاں پر مفرد سے مراد مضاف کے مقابلے میں ہے. المفرد ما لیس بمضاف. ٹھیک ہے جی. تو ما یلزم الاضافۃ لفظا و معنی یعنی وہ مفرد نہیں ہوتے یعنی کیا مطلب ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں. اے بلا اضافہ وهو المراد بشطر البیت. ٹھیک ہے. وذالک نا اندا ولدا وسوا وقصارى الشیء. قصارى الشیء یعنی منتہى الشیء. ٹھیک ہے. وحمادہ یعنی اقصا ہو بے معنی غایت ہو. بس انشاءاللہ تو یہ وہ اسماء ہیں کہ جو ہمیشہ کیا ہوتے ہیں لفظاً بھی اور معنن بھی مضاف واقع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. والثانی دوسری قسم جو ہم نے بیان کی وہ یہ کہ ما یلزم الاضافۃ معنن دون لفظ. کہ جو معنن تو مضاف ہوتے ہیں مگر لفظاً مضاف نہیں ہوتے. نحو کل و بعض و ایو. بس انشاءاللہ آپ دیکھیے لفظاً نہیں ہونے کی مثال کیا جیسے کلن یعملو ہے نا. تو کلن جو کیا ہے یہ معنی ہے یہاں پر لیکن لفظاً جو کیا ہے یعملو فعل کو اس نے مجرور نہیں کیا ہے مضاف الیہ واقع نہیں ہے. بتا دو انشاءاللہ. تو لفظاً نہیں ہے لیکن معنی جو ہے کیا ہے کل والا پایا جاتا ہے. فیجوز ان یستعمل مفردا. بس یہاں پر اس کا مفرد واقع ہونا جائز ہے اے بلا اضافت. ٹھیک ہے. وهو المراد بقوله وبعض ذا اے وبعض ما لزم الاضافہ معنن یعنی بعض وہ مضاف کے جو ہمیشہ لفظ معنن تو مضاف ہوتے ہیں اور انشاءاللہ قد یستعمل مفرد لفظا تو وہ مفرد واقع ہو سکتے ہیں. تو خلاصہ کلام کیا ہے دیکھیے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مضاف کی دو قسمیں ہیں. جو مضاف ہمیشہ یعنی اسماء دائم الاضافہ کی دو قسمیں ہیں. بعض وہ ہیں کہ جو لفظاً و معنن دونوں کیا ہوتے ہیں مضاف ہوتے ہیں تو پھر یہ کبھی مفرد نہیں ہو سکتا. اچھا مفرد سے مراد یہاں پر تثنیہ کے مقابلے نہیں مضاف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور دوسرے وہ ہیں کہ جو فقط مانن جو کیا ہیں مضاف ہوتے لفظاً مضاف نہیں ہوتے تو اس صورت میں وہ مفرد بھی واقع ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بیت شعری پڑھیں گے. وبعض الاسماء یضاف ابدا وبعض ذا قد یاتی لفظا مفردا. آسان ہے. ٹھیک. وبعض ما یضاف حتما امتنع الاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوحدة لب ودوال سعد وشذ آلاء ید للبا. تھوڑا سا یہاں پہ مطلب تھوڑی سی دقت طلب باتیں ذرا سا غور کیجیے گا. من اللازم لفظا عفوا من اللازم للاضافة لفظا ما لا يضاف الا الى المضمر. ٹھیک ہے. وہ اسم کہ جو ہمیشہ کیا ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے لفظاً. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو اسم مضاف ہوتا ہے وہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے فقط اور فقط ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے
ٹھیک ہے، اسم ظاہر کی طرف مضاف نہیں ہوتا. ہاں یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسماء دائم الاضافہ میں سے بعض اسم وہ بھی ہے کہ جو اسم ظاہر کی طرف مضاف نہیں ہوتا بلکہ دائماً ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وَهُوَ المراد ہونا نحو وحدک، ٹھیک ہے، اے منفردن، معنی اس کا یہ ہے. ٹھیک ہے، وَلَبَّیک اے اقامتاً علی اجابتک بعد اقامہ. لبیک نے کیا مطلب، یعنی تمہاری بلائے ہوئے پر ہم نے بار بار جو کیا ہے جواب دیا، ہے کہ نہیں. اقامتاً علی اجابتک بعد اقامہ یعنی مسلسل جواب دیا. وَزَوَا عَلَيْكَ یہ سب وہ اسماء ہے کہ جو دیکھیں سب میں محل شاید کیا، ہاں کاف ضمیر ہے سب میں. ٹھیک ہے، اے ادالتاً بعد ادالہ یعنی یہ بھی یفید الاستمرار. وسعدیک اے اسعاداً بعد اسعاد. وشذ اضافۃ لبی الی ضمیر الغیبہ. اور ایک بات اور بات ہے کہ جو لبا ہے، لبیک کی جو بات ہے، لبیک کے متعلق نحوی کہتے ہیں کہ اکثر غالباً ایسا ہے کہ لبیک کیا ہوتا ہے، ہمیشہ ضمیر مخاطب کی طرف جو کیا ہے مضاف ہوتا ہے. ضمیر غائب کی طرف اس کی اضافت یہ کم ہے، شاذ ہے. اور اسی شاذ کی مثالوں میں سے ہے انک لو دعوتنی ودونی و زورا ذات مترعن بعیونی، یہاں سے محل شاہد ہے لقلت لبیہ لمن یدعونی. محل شاہد کیا ہے، ہاں لبیہ کی ہے کہ لبا کی اضافت ضمیر غائب کی طرف، اور یہ شاذ ہے. ٹھیک ہے، وشذ اضافۃ لبی الی الظاہر. اور سیبوی نے ٹھیک ہے ایک بیت شعری پڑھا جس میں کیا ہے، ہم نے کیا کہا تھا کہ لبے وغیرہ یہ وہ اسماء ہیں کہ جو مضاف ہمیشہ ہوتے ہیں لیکن ضمیر کی طرف. تو لبے کی اضافت جس طریقے سے ضمیر غائب کی طرف شاذ ہے، اس طریقے سے اس کا اسم ظاہر کی طرف بھی شاذ ہے. ٹھیک ہے، دعوت لما نابنی مسورہ فلب ید مسورہ. محل شاہد کیا ہے، محل شاہد ہاں لب ید لبے کی اضافت ہے کس کی طرف، اس میں ظاہر کی طرف. یہ بھی کیا ہے، شاذ ہے. قضا ذکر المصنف، ٹھیک ہے، مصنف نے ایسے ذکر کیا. ویفهم من کلامہ سیبوی ان ذلک غیر شاذ فی لبے وسعدہ. اور مصنف سیبوی کی بات سے یہ لگتا ہے کہ لبے اور سعدہ میں یہ چیز جو ہے وہ شاذ نہیں ہے. یہ تو مصنف نے کہا کہ شاذ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ سیبوی کے کلام سے لگتا ہے کہ یہ شاذ نہیں ہے بلکہ ہاں مشہور ہے. ومذہب سیبوی، سنیے گا سیبوی نے کیا کہا. ومذہب سیبوی ان لبیک وما ذکر بعدہ مثنی. ٹھیک ہے، لبے اور اس کے بعد جو ذکر کیا گیا ہے یہاں پر جو سعدیک زوالک، یہ سب کیا ہے، یہ مثنی ہے، ہاں تثنیہ ہے، یہ مفرد نہیں ہے. ٹھیک ہے، وَأَنَّهُ منصوب المصدریہ منصوب المصدر بفعل محذوف. اور ان کا اعراب کیا ہے کہ یہ ہاں فعل محذوف کی بنا پر یہ کیا ہے، مفعول مطلق اور مصدر ہے. وَأَنَّ تثنیۃ هو المقصود بها التکثیر. اور یہاں پر جو تثنیہ ہے، یہ تثنیہ سے مراد کیا ہے، یہاں پہ کثرت مراد ہے. اس سے دیکھیے ہم نے کیا مانا، کیا یعنی لبیک یعنی کیا، اجابتاً بعد اجابہ، یعنی یہ نہیں کہ بس 2 ہی بار ہم نے جواب دیا، نہیں بلکہ ہر بار جواب دیا ہے. ٹھیک ہے، ہاں فہو علی ھذا ملحق بالمثنی، بس اسی وجہ سے اس کو ملحق بالمثنی کہا جاتا ہے. بتا دو انشاءاللہ. تو اس کا اعراب جو کیا ہے، مثنی والا ہے، حالت نصب یا کے ساتھ، نصب و جر میں ہے نہیں. قوله تعالی ثم ارجع البصر کرتین. ٹھیک ہے، اے کرتین ہے یہاں پر، لیکن کیا اس میں ہے کرات، تکسیر کا معنی ہے. فکرتین لیس المراد بہ مرتین فقط. کرتین سے مراد فقط کیا ہے، 2 عدد نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں، لقوله تعالی ينقلب الیک البصر بصر خاسئا وهو حسیر، اے مزدجرا وهو قلیل. هذا انشاءاللہ ٹھیک ہے. ولا ينقلب البصر مزدجرا قليلا من کرتین فقط. تو یہاں پر وہ قلیل نہیں، وہ یعنی یہ قلیل یعنی کم اس کے معنی میں، خستہ اور جو ہے تھکے ہوئے کے معنی میں. ولا ينقلب البصر مزدجرا قليلا من کرتین فقط. تو دیکھیں جہاں تک قلیل کی بات کر رہے ہیں کہ آنکھ جو ہے وہ اتنی دیکھے کہ اتنی تھک جائے، تو تھکنے کا اطلاق 2 مرتبہ نہیں ہوتا.
ہے نا, بار بار دیکھنے سے ہوتا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں یہاں پر وہ مثنیٰ گرچہ ہے لیکن یہ ملحق بالمثنیٰ ہے, اور اس کے معنی جو کیا ہے اندر تکرار پایا جاتا ہے, کثرت پایا جاتا ہے. فتح نہیں کل مراد بے کر رہتا ہے التکثیر لا اسنین فقط. ٹھیک ہے, چلیے. وکذالک لبیک معناہ اقامۃ بعد اقامہ. ٹھیک ہے, یعنی کسی کی آواز پہ لبیک مطلب کیا ہے کہ اقامۃ بعد اقامہ, اس میں بھی کثرت ہے. فلیس المراد الاثنین فقط. اور وکذا باقی اخوات, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سیبویہ نے کہا. ٹھیک, اب آئیے ذرا سے یہاں پر مناقشہ ہے سیبویہ اور اس میں یونس میں. ومذہب یونس انہ لیس بمثنی. ٹھیک ہے, سیبویہ نے کیا کہا کہ ہاں لبیک اور اس سے ملحق جو ہیں یہ سب کے سب تثنیہ ہیں. ٹھیک ہے, آسن تو اور کثرت کے معنی میں. خلاصہ مطلب یہی ہے. یونس نے کیا کہا؟ یونس نے کہا نہیں یہ تثنیہ بلکہ یہ مفرد ہے. ومذهب یونس انه ليس بمثنى وان اصله لبا. ٹھیک ہے, وانه مقصور, اور یہ جو آخر میں ہے وہ الف مقصورہ ہے. واضح انشاءاللہ. فقلبت الفه یا مع الضمیر, تو جب ضمیر کے ساتھ ملحق ہو نا لبا تو اس کا الف جو کیا ہے یا میں تبدیل ہو گیا. اصل میں لبا تھا, کاف کے ساتھ ملنے سے لبیک ہو گیا. ٹھیک, کما قلبت الف لدا وعلا مع الضمیر, جس طریقے سے لدا اور علا میں آپ جب ضمیر ملائیے علیہ ہو جاتا ہے, علا جو الف مقصورہ ہے وہ یا میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لدا میں لدیہ ہو جاتا ہے کہ نہیں, فی لدیہ و علیہ. بات واضح ہے؟ یہ کس نے کہا؟ سیبویہ, عفواً یونس نے. ورد علیہ سیبویہ, یونس کو سیبویہ نے جواب دیا کہ تم ہماری بات نہیں مان رہے کہ میں کہہ رہا ہوں مثنیٰ اور آپ نے کہا کہ یہ مفرد ہے. سنیے, بأنہ لو کان الامر کما ذکر, کما ذکر یونس, ٹھیک ہے, یا او کما ذکر, ٹھیک ہے, فی بات سابقہ, کہ اگر امر ایسا ہوتا جیسا یونس نے کہا کیا کہ لبا ہاں یعنی مفرد ہے اور اس کی الف جو ہے کیا یا میں تبدیل ہو گئی ہے کاف سے ملنے سے, تو کہہ لم تنقلب الفہ مع الضمیر یا مع الظاہر یا ان. ٹھیک ہے, تو اگر ایسی بات ہے تو پھر اس کا الف جو ہے جب ضمیر سے ملے تو اس کو یا میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے تھا, ہے نہیں, جبکہ ابھی ہم نے اوپر ایک مثال میں کیا پڑھی ہے, فلبے یدے, چلیے آپ نے ضمیر کے ساتھ تو کہہ دیا لیکن اس میں ظاہر کیوں تبدیل ہو گیا یا میں؟ یہ کس کا اشکال ہے؟ سیبویہ کا. کما لا تنقلب الف لدا وعلا, ٹھیک ہے, فکما تقول علی زید ولدا زید کذلک کان ينبغي ان يقال لبا زید, ہے نہیں, اس طریقے سے ایسا تھا, ہے نا, اس طریقے سے علی اور لدا میں آپ نے اس پہ قیاس کیا ہے تو وہ جب اس میں ظاہر کی طرف اضافہ ہوتی ہے تو اس کی تبدیل نہیں ہوتی یا میں, تو اس کا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, لبا زید کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, یا اوپر جو ہم نے پڑھا ہے فلبا یدے, ہے نا, لیکنہم لما اضافوا الی الظاہر قلبوا الالف یا ان. ٹھیک ہے, فقالوا فلبے یدے مسورہ, جو اوپر ہم پڑھ چکے ہیں. تو جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو اس میں ظاہر کی طرف مضاف کیا گیا ہے تو اس کا الف جو کیا ہے یا میں بدل جاتا ہے. ایسا کیوں ہے کہ نہیں؟ فدل ذلک علی انہ مثنی, بس یہ بات دلالت کرتی ہے کہ یہ مثنیٰ ہے اور مفرد نہیں ہے جیسا کہ یونس نے کہا. ولیس بمقصور کما ذهب وزعم یونس. اور انشاءاللہ وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً إِلَى الْجُمَلِ حَيْثُ وَإِذْ وَإِنْ يُنَوَّنْ يُحْتَمَلْ إِفْرَادُ إِذْ وَمَا كَإِذْ مَعْنًا كَإِذْ أَضِفْ جَوَازًا نَحْوَ حِينَ جَانُ بِذْ. یعنی من اللازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة. ٹھیک ہے, اضافت وہ کلمات کے جو ہمیشہ اسماء دائم الاضافہ ہیں. اسماء دائم الاضافہ میں سے ٹھیک ہے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو صرف اور صرف کیا ہوتے ہیں, ہاں وہ کیا ہوتے ہیں, فقط اور فقط جملے کی طرف جو کیا ہیں مضاف ہوتے ہیں. وَهُوَ حَيْثُ وَإِذْ وَإِذَا. ٹھیک ہے, فَأَمَّا حَيْثُ فَتُضَافُ إِلَى الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ. جہاں تک حیثو کی بات ہے تو یہ فقط جملہ اسمیہ کی طرف جو کیا ہے, فقط نہیں بلکہ یہ دونوں طرف. اوپر دیکھیں وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً إِلَى الْجُمَلِ, جمل سواء اسمیہ اور فعلیہ, حیثو و اذ. ٹھیک ہے, کہہ رہے کہ حیثو جو کیا ہے یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے جملہ اسمیہ کی طرف اور جملہ فعلیہ کی طرف. نحو اجلس حیثو زید جالسن, اور انشاءاللہ جملہ اسمیہ کی طرف حیثو کی اضافت. والجملۃ الفعلیہ نحو اجلس حیثو جلس زید, جملہ فعلیہ, اور حیثو یجلس زید.
واضح انشاءاللہ. ایک جملہ اس کی فعل ماضی ایک مضارع کی. وشذ اضافت الی مفرد, اور حیثو کی اضافت مفرد کی طرف بہت شاذ ہے. واضح انشاءاللہ. ٹھیک, مثال دیکھیے اس کی. اما ترى حیث سہیل طالع, محل شاہد کیا ہے کہ حیثو کی اضافت مفرد کی طرف ہوئی ہے اور یہ شاذ ہے. ورنہ حیثو جو ہمیشہ جملے کی طرف جو کیا ہے مضاف ہوتا ہے. واما اذ فتضاف ايضا الى جملۃ اسمیہ, اس جو ہے یہ مضاف ہوتا ہے کس کی طرف؟ حیثو ہی کی طرف. یہ بھی کیا ہے جملے اسمیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے اور جملے فعلیہ کی طرف بھی. نہ جئتک اذ زید قائم, یہاں محل شاہد کیا ہے کہ اذ کی اضافت جملہ اسمیہ کی طرف ہے. والى الجملۃ الفعلیہ, اور جملے فعلیہ کی طرف اضافت ہوتی ہے اس کی. نہ جئتک اذ قام زید, ٹھیک ہے. ويجوز حذف الجملۃ المضاف الیہا, اور اذ کی طرف, اس کی طرف جو جملہ مضاف, اس جس جملے کی طرف مضاف ہوا ہے نا, اس کا حذف کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. وَيُؤْتِي بِالتَّنْوِينِ عِوَضًا عَنْهَا, اور اس جملے کے بدلے میں کیا لایا جائے؟ ہاں, تنوین کو لایا جا سکتا ہے اس میں. كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ ہے کہ حِينَئِذٍ میں دیکھیے اذ کو جو کہ مضاف ہے جملے کی طرف, اس کے جملے کو حذف کر دیا گیا ہے اور اس جملے کے بدلے میں کیا ہے؟ تنوین لایا گیا ہے, جس کو کیا کہتے ہیں اصطلاح میں تنوین عوض کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں تقدیر کیا تھا؟ تقدیر یہ تھا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ, ہے نا. تنظرون کی تقدیر کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ حِينَ بَلَغَتِ الرُّوحُ الْحُلْقُومَ تنظرون. تو یہ جو بلغت الروح الحلقومہ, بلغت الروح الحلقومہ, یہ پورا جملہ محذوف ہے یہاں پر. بات واضح ہے؟ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلُهُ وَإِن يُنَوَّنْ يُحْتَمَلْ إِفْرَادُ إِذ. ٹھیک ہے, یہ جو اوپر بیت میں انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے. وَإِن يُنَوَّنْ يُحْتَمَلْ إِفْرَادُ إِذ, اے وَإِن يُنَوَّنْ إِذ يُحْتَمَلْ إِفْرَادُهَا, کہ جب از جو کیا ہو منون ہو تو اس کو مفرد ذکر کیا جا سکتا ہے. اے عدم و اضافت ہے لفظ, یعنی وہاں پر اس کو وہ اضافہ لفظیہ نہیں ہوگی ان شاء اللہ, بلکہ معنی میں اضافہ ہے. لوقوع التنوین عوضا عن جملۃ مضاف الیہ, کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تنوین ہے یہ تنوین عوض ہے کس کے؟ جملہ مضاف الیہ جو کہ محذوف ہوا ہے اس کا. وہ لفظاً یہاں پر وہ مضاف نہیں ہے بلکہ معنی ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کہ واضح ہے؟ آپ کو واضح ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. وَأَمَّا إِذَا فَلَا تُضَافُ إِلَّا إِلَى جُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ, کیونکہ آپ نے مچھلی کھائی نا آج, تو مچھلی کھانے پہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ذہن ہلکا چلتا ہے. وَأَمَّا إِذَا فَلَا تُضَافُ إِلَّا إِلَى الْجُمْلَةِ جملۃ الفعلیہ. ہاں دیکھیے گا, اذا جو ہے کیا ہے, اذا کی اضافت صرف اور صرف کس طرف ہوتی ہے؟ جملہ فعلیہ کی طرف. نحو آتی کا اذا قام زید, ولا يجوز اضافت الا الى جملۃ اسمیہ, اذا کی اضافت جملہ اسمیہ کی طرف نہیں ہو سکتی. فلا تقول آتی کا اذا زید قائم, خلافا لقوم وسيذكرها المصنف. بعض حضرات کے خلاف, بعض نحویوں کے خلاف, انہوں نے اذا کی اضافت جملہ اسمیہ کی طرف بھی کی ہے. واضح انشاءاللہ. اب دیکھیے گا ذرا سا. واشار بقوله وما كاذ معنى كاذ, یہ جو اوپر بیت میں مصنف نے کہا ہے, اس سے کیا اشارہ کیا ہے؟ اشارہ کیا ہے کہ الى ان ما كان مثل اذ, ٹھیک ہے, فی کونہ ظرفا ماضیا غیر محدود. ٹھیک ہے, جو بھی اذ کی طرح ہو, کن چیزوں میں؟ تین چیزوں میں. جو بھی اذ کی طرح ہو, ظرف ہونے میں, ٹھیک ہے, ماضی ہونے میں اور غیر محدود ہونے میں. غیر محدود کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مبہم ہو, جیسے یوم, حین, یہ سب کیا ہے؟ یہ ظرف تو ہے لیکن ظرف ہے مبہم ہے, غیر محدود ہے. یوم سے پتہ نہیں کون سا لو یوم, ٹھیک ہے, حین سے پتہ نہیں کون سا زمانہ. جی, تو دیکھیے گا کہہ رہے ہیں کہ از اصل مسئلہ کیا ہے, بس خلاصہ مطلب یہ دیکھیے, از کا حکم کیا تھا اوپر ہم نے کہا, ہاں, از جو کیا ہے, از جملہ اس میں جملہ فعلی دونوں کی طرف, اور کبھی اس کی جملہ جو کیا ہے وہ مضاف ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ اس کو تنوین عوض لا دیتے ہیں. کہہ رہے ہیں اگر کوئی از کی طرح ہو, جو حکم از کا ہے, یعنی کیا, از جس طریقے سے ظرف ہے وہ بھی ظرف ہو, جس طریقے سے اس جو ہے کیا ہے, ہاں, وہ کیا کہتے ہیں ماضی ہے, اس طریقے سے یہ بھی ماضی ہو, جس طریقے سے غیر محدود ہے وہی محدود غیر محدود ہو, تو جو اس والے احکامات ہیں وہ اس کے اوپر یہاں آ جائیں گے. بس یجوز اضافت الی ما تضاف الیہ از, تو جس کی طرف از مضاف ہوتا ہے یہ بھی اس کی طرف مضاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, من الجملۃ وہی الجملہ اسمیہ والفعلیہ, تو اس کو جملہ اسمیہ کی طرف اضافت کیا جا سکتا ہے اور جملہ فعلیہ کی طرف بھی.
یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ اس جو کہہ رہے ہیں کہ ظرف اگر ظرف ہے یا ماضی ہے غیر محدود ہے تو کہنے لگے وہ اس والا میں لے لیں گے، یعنی جملے اس میں فعل یا ظرف اضافہ ہو جائے گی. نہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک تو از کا ہم اوپر حکم بتا چکے ہیں دونوں طرف اضافہ ہوتا ہے کہ از جو ہے جملے اسمیہ کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے، جملے فعلیہ کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کا جملہ حذف ہو جاتا ہے تو اس کی تنوین لا دیتے ہیں. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر از کی طرح ٹھیک ہے کوئی ایسا کیا ہو کلمہ ٹھیک ہے کہ جو از کی طرح ہو، یعنی کیا ظرف ہو، ماضی ہو اور غیر محدود ہو، جیسے از ہے تو اس پر بھی وہی حکم جاری کریں گے، وہ بھی جملہ اسمیہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوگا اور وہاں پر بھی جب جملہ حذف ہوگا تو تنوین لا دیں گے، جیسے حینا اور وقت زمان وغیرہ بھی دیکھیے گا. ٹھیک ہے، تو جب ایسا ہو کیا ظرف ماضی ہو اور غیر محدود ہو تو یجوز اضافت الی ما تضاف الیہ از، تو جس کی طرف از کی اضافت ہوتی تھی اس طریقے اس کی اضافت بھی اس کی طرف ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ کی طرف. وذالک نحو مثال کے طور پر حینا و وقت و زمانہ و یوم، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دیکھیے یہ سب ہاں ظرف ہیں، ماضی کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں ٹھیک، اور غیر محدود یعنی مبہم ہے. فتقول جئتو کا حین جاء زید، ٹھیک ہے، و وقت جاء امر، آتا ان شاء اللہ. ہاں دونوں جو ہے کیا جملے فعلیہ کی مثال ہے، بات ان شاء اللہ. و زمانہ قدم بکرون، مطلب حروف وہ بدل کے ٹھیک ہے. و یوم خرج خالد، یہ سب جتنے ہیں حین، وقت، زمان، یوم، یہ سب کیا ہے؟ ظرف ماضی اور غیر محدود. وکذالک تقول، یہ سب کیا ہے؟ افعال کے ساتھ اس کی اضافت کی مثال، جملے فعلیہ اور جملے اسمیہ کی طرف اضافت کی مثال. جئتو کا حین زید قائم، بات ان شاء اللہ. وکذالک الباقی، آپ باقی مثال کو پڑھ لیجیے، بات ان شاء اللہ. وانما قال المصنف اضف جوازا، مصنف نے یہاں پہ جو کہا کہ آپ جو کیا ہے جوازن اس کو مضاف کیجیے. لیعلم ان هذا النوع اے ما كان مثل اذ فی المعنى یضاف الى ما یضاف الیہ اذ وهو جملہ جوازا لا وجوبا. ٹھیک ہے، انہوں نے جوازن کیوں کہا؟ جوازن اس لیے کہ جو از کا حکم آپ اس پر جاری کر رہے تھے نا، یہ وجوبا نہیں ہوگا بلکہ جوازن ہوگا، اس کو بتانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وانما قال المصنف اضف جوازا لیعلم ان هذا النوع، ٹھیک، یہ جو نوع ہے کون سا؟ اے ما کان مثل از فی المعنى، وہ کہ جو معنی کے لحاظ سے اس کی مثل ہو. ٹھیک ہے، یضاف الی ما یضاف الیہ، تو اس والا جو حکم اس کو دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جوازن ہے، وجوباً نہیں ہے. ٹھیک، فإن کا دیکھیے، تو یہ تو شرط ہے. ہم نے کیا کہا تھا کہ ماضی ہو اور ظرف ماضی اور محدود اور غیر محدود ہو. بس اگر یہ شرط نہ ہو، یعنی کیا مطلب؟ فإن کان الظرف غیر ماضی، دونوں شرط ہیں، ظرف ہو لیکن کیا ہے؟ غیر ماضی ہو. ہم نے کہا تھا ماضی ہونا چاہیے، غیر ماضی ہے. ہم نے کہا تھا غیر محدود ہونا چاہیے، یہ محدود ہو. ٹھیک ہے، تو لم یجر مجرا از بل یعامل غیر الماضی، اور انشاءاللہ تو پھر یہ از والا حکم اس کے اوپر جاری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بل یعامل غیر الماضی وهو المستقبل معاملۃ اذا فلا یضاف الجملۃ الاسمیہ بل الی فعلیہ. تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے؟ غیر ماضی والا کیا جائے گا، مستقبل والا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اذا والے کے حکم میں چلا جائے گا یہ. تو اذا جس طریقے سے فقط جملے اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے، جملے فعلیہ پہ داخل ہوتا ہے، جملے اسمیہ پہ داخل نہیں ہوتا، اس طریقے سے یہ بھی فقط جملے فعلیہ پہ داخل، جملے اسمیہ پہ داخل نہیں ہوگا. فتقول اجیء کا حین یجیء زید، اور انشاءاللہ ٹھیک. تو اس کی اضافت ہوئی ہے جملے فعلیہ کی طرف جی، چونکہ یہ مستقبل کے معنی میں، ماضی کے معنی میں نہیں ہے. ولا یضاف المحدود الی جملہ، اور جو محدود ہوتا ہے، ہم نے کہا تھا غیر محدود کی اضافت جملے کی طرف، جو محدود ہو انشاءاللہ یعنی جو معین ہو اس کی اضافت جو کیا جملے کی طرف نہیں ہوتی. وذالک نحو شہر و حول، انشاءاللہ بل لا یضاف الا الی مفرد، بلکہ اس کی اضافت فقط کیا ہے؟ مفرد کی طرف ہوتی ہے. نحو شہر کذا و حول کذا، بتاؤ انشاءاللہ ٹھیک. وابن واعرب ما کاذ قد اجریا واختر بنا مطلو فعل بنیا وقبل فعل معرب او مبتدا اعرب ومن بنا فلن يفندا. ٹھیک ہے،
پڑھے ہی نہیں پڑھے.